کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم سیاہ کی مناسبت سے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والا میرا کالم 5 جولائی رات اور ایسی کالی رات۔ 5 جولائی 1977 کی رات ملکی تاریخ کی ایسی بدترین کالی رات ہے جس نے عوامی جدوجہد کے ذریعے آزادی، جمہوریت، معاشرتی و معاشی مساوات کے سفر کو نہ صرف روک دیا بلکہ ترقی کے پہیے کو الٹا گھما دیا اور ملک کو معاشرتی و سیاسی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ جنرل ضیاء نے فوجی بغاوت کے ذریعے بزور طاقت عوام کے سیاسی حقوق کو سلب کر لیا اور اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہو کر آئین کو ختم کیا اور ریاست کے اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ 5 جولائی اس لحاظ سے بھی بدترین ہے کہ اس روز پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا نہ صرف تختہ الٹا گیا بلکہ عدلیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ اور سازش کے ذریعے انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ تھا اجر اس وزیر اعظم کا جس نے ایک شکست خوردہ پاکستان کو تعمیر نو کی، جس نے 90,000 فوجیوں کو دشمن کی قید سے آزاد کروایا، جس نے 5,000 مربع میل کا علاقہ دشمن کے تسلط سے واگزار کرایا، جس نے ملک و قوم کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، جس نے سرزمین بے آئین کو پہلا متفقہ آئین دیا جبکہ یہ کام پاکستان کی تمام بانی سیاسی قیادت ربع صدی تک انجام نہ دے سکی، جس نے ملک کے مفروق الحال طبقوں کو سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا اور انہیں سیاسی شعور دیا، جس نے محنت کش طبقے کے لیے اندرون و بیرون ملک روزگار کے دروازے کھولے، جس نے پاکستان کو دنیا میں سر اٹھا کر جینے کی ہمت بخشی اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بنیاد رکھی۔ قیام پاکستان کے وقت سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے آئین سازی کی ضرورت پر زور دیا اور بنیادی اصول وفاقی جمہوریت کو قرار دیا۔ بدقسمتی رہی کہ ابتدا ہی سے پاکستان ایک مستحکم جمہوری ریاست نہ بن سکا۔ ریاست آئین سے محروم رہی اور عوام کو نہ تو ان کے بنیادی حقوق میسر آئے اور نہ ہی انہیں حق حکمرانی دیا گیا۔ 1967 میں عوام نے عظیم جدوجہد کا آغاز کیا جس کی بدولت پاکستان میں ایک شخص ایک ووٹ کی بنیاد پر 1970 کے انتخابات منعقد ہوئے۔ جنرل یحییٰ نے اقتدار کی منتقلی میں تاخیر کر کے اور سازش اور تشدد کے ذریعے ملک کو دو لخت کر دیا اور بعد نخواستہ شکست خوردہ پاکستان کا اقتدار پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کرنا پڑا، جنہوں نے تنکا تنکا جوڑ کر تعمیر کا سفر شروع کیا اور قوم کو راکھ کے ڈھیر سے دوبارہ زندہ کیا۔ وہ ملک جو 25 سال تک اپنا آئین نہ بنا سکا، بھٹو صاحب نے پہلے اسے اسمبلی کا مرتب کردہ عبوری آئین دیا اور پھر قوم کو پہلا متفقہ آئین دیا گیا جس میں اسلامی فلاحی ریاست کے بنیادی اصول وضع کیے گئے اور عوام کو پہلی دفعہ آئین کے ذریعے ان کے بنیادی حقوق ملے۔ وفاق کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ صوبوں کو صوبائی خود مختاری کا حق دیا گیا۔ بھٹو صاحب نے عوام سے کیے گئے عہد کو نبھاتے ہوئے 5 سال میں ایسے شاندار کام کیے کہ ایک عالم کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا اور پاکستان تیزی سے ترقی و خوشحالی کی منزلیں طے کرنے لگا۔ 1977 میں پہلی دفعہ جمہوری حکومت کے زیر نگرانی عام انتخابات کا انعقاد ہوا۔ کوئی بھی جماعت پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ رکھتی تھی، لہٰذا خفیہ ہاتھوں نے اور استعمار کی قوتوں نے مختلف سیاسی جماعتوں پر مشتمل پاکستان نیشنل الائنس (PN) نے بنایا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود یہ اتحاد شکست سے دوچار ہو گیا کیونکہ عوام قائد عوام کے ساتھ تھے۔ انہیں خفیہ قوتوں نے اپوزیشن جماعتوں کو بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنے کا کہا اور دھاندلی کے الزامات پر شروع کی جانے والی تحریک یکا یک تحریک نظام مصطفیٰ کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جمہوری روایات کے تحت اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ حکومتی ٹیم ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں عبدالحفیظ پیرزادہ اور مولانا کوثر نیازی پر مشتمل تھی، جبکہ PNA کی طرف سے
مولانا مفتی محمود کی قیادت میں نوابزادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر غفور احمد مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنے۔ دونوں فریقین 4 جولائی کو باہمی رضامندی سے سمجھوتا تک پہنچ گئے، لیکن مذاکرات کی کامیابی کے باوجود 4-5 جولائی کی درمیانی شب کو جنرل ضیاء نے ملک میں طویل تاریخ وحشتناک مارشل لا نافذ کر دیا اور ملک کو لمبی تاریخ رات کی طرف دھکیل دیا۔ تو ہی بتا دے کیسے کاٹوں رات اور ایسی کالی رات۔ عوام آج بھی سیاہ دور کے اثرات کو بھگت رہے ہیں۔ اس فوجی بغاوت نے ہمارے معاشرتی اقدار کو بدترین زوال سے ہمکنار کر دیا۔ منافقت، جھوٹ، فریب، خود غرضی، حرص، لالچ اور تشدد کو سماجی معمول بنا دیا گیا۔ ارتکاز دولت دوبارہ چند خاندانوں کی خوشحالی تک محدود ہو گئی اور عوامی جدوجہد کے ذریعے حاصل کیا گیا حق حکمرانی پھر غصب کر لیا گیا۔ پاکستان کے موجودہ تمام مسائل کی جڑیں اسی فوجی بغاوت سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس کی نحوست کے سائے آج بھی اس ملک پر موجود ہیں۔ عدم برداشت، فرقہ واریت، مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی، کلشن کوف کلچر، ہیروئن، لسانی سیاست، کرپشن، لوڈ شیڈنگ اور اس سمیت دوسرے تمام برائیاں جو اس وقت سماج میں نظر آتی ہیں، ان کا تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ 5 جولائی کے مارشل لاء سے، جس کا اندازہ ہم آج اپنے معاشرتی و معاشی نظام کی شکست و درہت اور عالمی برادری میں اپنے بے وقار مقام سے بخوبی کر سکتے ہیں۔ جنرل ضیاء کے دور کے اندر سیاسی کارکنوں، نوجوان محنت کشوں اور محروم طبقات کو بدترین ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ عوامی حقوق اور جمہوریت کے لیے ابھرنے والی مزاحمتی تحریکوں کو بزور طاقت خون میں ڈبو دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی تقلید میں تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ ہزاروں کارکنوں کو سر عام کوڑے مارے گئے۔ بے شمار کارکنوں کو بدنام زمانہ عقوبت خانوں اور اذیت گاہوں میں بدترین جسمانی اور ذہنی تشدد کے ذریعے مفلوج کر دیا گیا اور ان گنت لوگوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کی قیادت میں قید و بند کی صحبتوں کے حوالے کر دیا گیا اور زندان حریت پسندوں کا مسکن ٹھہرے۔ میر مرتضیٰ بھٹو، میر شاہ نواز بھٹو سمیت ہزاروں لوگوں کو اپنے ملک سے دور جلاوطنی پر مجبور کر دیا گیا۔ ضیاء امریت کے سیاہ دور میں فرقہ وارانہ، لسانی اور صوبائی عصبیت کی بنیاد پر سیاست کو فروغ دیا گیا تاکہ وفاق کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کیا جا سکے۔ منشیات اور دوسرے غیر قانونی ذرائع حاصل ہونے والی دولت کے بلبوتے پر سرمایہ کمانے والے بدماشوں کو جنرل ضیاء کے سیاسی گروہ کا حصہ بنا کر عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے آج ملک سے نظریاتی سیاست معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ تمام جبر کے باوجود پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو کی قیادت میں عظیم جدوجہد کی اور لازوال قربانیوں کی داستانیں رقم کی۔ ہم پہ جو گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے۔